اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ مانگنے کی چیزیں، مطلب ذہن میں آتا ہے کہ مانگنے کی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، بہت سی ہیں، تو لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ مانگنے میں بھی نا انسان کو ترجیحات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے، باقی ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہو سکتا ہے۔ تو مانگنے میں ہماری ترجیح اول کیا ہو، میرا یہ سوال بھی ہے اور اس کے اوپر ہم نے غور بھی کرنا ہے۔ ہم تو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں نا اتنا ہی کم ہے، یقین کریں ہم بہت بہت خوش قسمت ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور ہمیں مطلب ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پر اللہ رسول کا نام لیا جاتا تھا، خواہ وہ کس بھی سطح پر لیا جاتا ہو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ جو لوگ دوسرے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اگر انہیں پوری عمر توفیق نہ ملے اسلام لانے کی تو وہ کتنے بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کی بہت رحمت ہے، اس لحاظ سے ہمیں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پیدائشی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں شعوری مسلمان بننے کی بھی ضرورت ہے، اور شعوری مسلمان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا کیا طرز عمل ہو، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کی بہتات کی ہوئی ہے، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ میں نے تمہیں امت وسط پیدا کیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گواہی دینی ہے۔ کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ حق کی گواہی دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں کیا فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غیب کو پہنچا دیں، تو ہم نے یہ اب کیونکہ کوئی رسول نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے یہ کام کرنا ہے دین کا۔ وہ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج تک محدود نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ دین کا، ہمارے دین کا کینوس جو ہے بہت وسیع ہے، اس میں زندگی کے سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے ضرور اسٹڈی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں زندگی جو ہماری ہے نا وہ چند سال ہیں۔ بندہ جب اس زندگی میں ہوتا ہے اور زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید ہم نے ادھر ہی رہنا ہے یا ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی قوموں کو ذکر آیا کہ وہ قومیں آئیں، انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے حکم عدولیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، پھر وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ تو یہ ہے نا کہ نافرمانی کے اوپر تباہ و برباد ہوئی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے، مطلب یہ میں نہیں کہتی کہ کوئی نافرمان ہے تو وہ جاتے ہیں، نہیں، ہر ایک نے جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ہم نے بھی جانا ہے نا۔ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم نے آخرت آنی ہے، اور ایک بندہ جب اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کے لیے تو قیامت آ جاتی ہے، تو ہم نے یہ سوال پٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وہ تو یہی وقت ہے نا ہمارا زندگی کا، تو اس لحاظ سے یہ اپنے ذہن میں اس چیز کو، اس نقطے کو ضرور پختہ کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے ہم نے کیا چیز مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے۔ یہ سب سے بڑی مانگنے کی چیز ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو مانگنا بہت پسند ہے، اچھی بات ہے، ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گھر بھی مانگیں، وسائل بھی مانگیں، اور وہ حلال طریقے سے آپ خرچ بھی کر سکتے ہیں، اچھا رہ بھی سکتے ہیں، اچھا پہن بھی سکتے ہیں، اور اچھی سواری بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن حلال ذرائع سے ہو اور حلال راستوں پر خرچ ہو، اور اپنے بھی حقوق ادا کیے جائیں، دوسروں کو بھی حقوق ادا کیے جائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ نفس کشی کا نہیں حکم دیتا، نہ ہی رہبانیت کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسان کی تہذیب کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی شخصیت کی۔ تو پھر مانگنے میں سب سے پہلی کون سی چیز ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تلقین کیا، اور قرآن ہمیں کیا تلقین کرتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم،
کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایسے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے احسان کیا، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں خود سکھاتا ہے۔ تو ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ آپ نے جب آخری نماز پڑھی تو آپ نے بھی یہی دعا کی تھی نا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت جو ہے وہ صرف ایک دفعہ مانگنے کی چیز نہیں ہے، بار بار مانگنے کی چیز ہے، ہر لمحہ مانگنے کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے مانگنے یہ، کیونکہ دیکھیں بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے کہ لیکن کئی دفعہ نا تھوڑا سا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہدایت نہ ہوگی نا انسان کو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، اور اپنے ماحول کو کیسے رکھنا ہے، میری عبادات کیسی ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، تو اگر اس طرح کی ہدایت نہیں ہوگی نا زندگی میں تو وہ پھر مال و دولت بھی اس طرح سے فائدہ نہیں دے گا، پھر اولاد بھی آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی وہ آپ کے لیے، بلکہ اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی ہو تو کئی دفعہ اولاد کی طرف سے ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو ٹیکل کرنا۔ تو یہ والا نقطہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے، اور یہ والی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے مسنون دعا رکھتی ہوں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگیں، اصلاح مانگیں اپنی طبیعت کی، کیونکہ اگر ہمارے اندر تقوی نہ ہوگا، ہمارے اندر کی اصلاح نہ ہوئی ہوگی تو دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہ دنیا کو برتنا بھی نہیں انسان کو آتا ٹھیک طریقے سے نا۔ تو یہ والی دعا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اس کو پاکیزگی عطا کر، تو یہ اس کا بہترین پاک کرنے والا ہے، تو اس کا کارساز اور مولا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، پھر ہدایت مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں لیکن یہ میں بار بار میں گوش گزار کروں گی، یہ اپنے آپ کو سنانے کے لیے بھی اور آپ سب کے سامنے یہ نقطہ رکھنے کے لیے بھی، یاد دہانی کے طور پر بھی، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا ملتا ہے، کہ آپ کی زندگی جو تھی دعاؤں سے عبارت تھی، صبح شام کے ذکر اذکار، حفاظت کی دعائیں، شیطان کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں، ہر موقع کی دعائیں۔ جب ہم زندگی کو اس طرح سے گزاریں گے تو وہ ہماری زندگی جو ہے پوری کی پوری جو زندگی ہے ہماری، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک عبادت بن جائے گی۔ تو یہ مانگنے کی چیزوں میں یہ بہت سر فہرست ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کریں کہ صرف اولاد کے لیے دعا نہ کریں بلکہ نیک اولاد کے لیے دعا کریں، تاکہ وہ نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا یہ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہو، لازمی شامل ہو۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں ہم ضرور بضرور کبھی بھی نہ بھولیں اپنے والدین کے لیے ہم ضرور دعائیں کریں، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خواہ وہ زندہ ہوں یا اس دنیا میں نہ ہوں، تو یہ تو ایٹ لیسٹ ہے، اور یہ ہم ضرور بضرور مانگیں۔ پھر امن اور ایمان کی دعائیں مانگیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ اس ساری سرزمین کو امن کا شہر بنا دے، امن ہوگا تو ترقی ہوگی، استحکام ہوگا۔ تو دعاؤں میں بھی ایک ترجیح جو ہے انسان رکھے کہ یہ ہم نے ضرور مانگنی ہے۔ دنیا بھی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صحت مانگے، تندرستی مانگے، ایمان والی زندگی مانگے۔ اور ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے اور وہ ہمیں یہ ملتا ہے، یہ دیکھیں بہت خوبصورت دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، فاطر السماوات والارض انت ولیہم فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی میرا کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، یعنی خاتمہ بالایمان کی دعا کرنا۔ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ انسان اگر پوری زندگی بھی نیک کام کرتا رہے نا اور اگر اس کا خاتمہ بالایمان نہ ہو تو اس کا بخشش جو ہے وہ بہت ایک مشکوک سی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ گود سے لے کے گور تک جو ہے نیکی کے اوپر ثابت قدمی کی دعا، یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں بے شمار دعائیں ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو یہ بھی ہے کہ استقامت انسان اختیار کرے، کیونکہ استقامت کے بغیر کوئی بھی کام نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، میرے سارے معاملات کا انجام جو ہے نا وہ بخیر ہو۔
تو یہ سب مانگنے کی چیز ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے دل میں آتا ہے مانگیں. اللہ تعالیٰ کو تو مانگنا انتہائی پسند ہے. کتنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند ہے. اس لیے میں ان چیزوں کو دہراتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہو، لیکن میری نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، اور اس سے زندگی میں بہت سکون اور برکتیں آتی ہیں. تو ہم نے اس میں بھی اپنی ترجیح کو مد نظر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم زندگی میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ضرور ہم اچھے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بھی ہم سوچیں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ خوش رہیں، آباد رہیں، ہر طرح کی ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے اور ہمیں ہدایت پر رکھے، اور خاتمہ بالایمان ہو. اوکے جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.